السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار کریں وہ، بانفسہن، اپنی تئیں، ثلاثۃ قروء، مدت 3 حیض تک، ولا یحل، اور نہیں ہے جائز، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ، یؤمنن، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وبعولتہن، اور خامد ان کے، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کی واپسی کے، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ چاہیں، اصلاحا، بہتری کرنا، ولہن، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، مثال اس کے جو، علیہن، عورتوں پر فرض ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، پر، درجۃ، درجہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہے، اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا ہوگی، جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند جماع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے دے اور اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لیے عدت 3 ماہ ہے، اور اگر حاملہ ہے تو حمل سے فارغ ہونا، جیسا کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ہے، اور اگر جماع سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 میں ہے۔ پس اس آیت میں لفظ والمطلقات، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے، سے ان عورتوں کی عدت بیان کرنا مقصود ہے جن سے خاوند صحبت کر چکے ہیں، اور وہ حاملہ نہ ہوں، نہ ایسی ہوں جنہیں حیض نہ ہی آتا ہو، نہ لونڈیاں ہوں، تو ان کی عدت 3 قروء ہے۔ قروء کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد قرون ہے، اور یہ حیض کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے، اور طہر یعنی حیض سے پاک ہونے کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے۔ تحقیق میں حیض والا معنی راجح ہے، مگر فتویٰ دونوں پر صحیح ہے۔ مزید مسائل کے لیے سورہ طلاق کی ابتدائی آیات دیکھیے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہلے مطلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، خاوند جب چاہتا رجوع کر لیتا، تو جب مجھے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر طلاق کی عدت کا حکم نازل فرمایا۔ ابو داؤد الطلاق باب فی عدت المطلقہ، حدیث نمبر 2281، وسندہ حسن۔ ولا یحل لہن ان یکتمن، یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے، یعنی حمل یا حیض یا طہور، اسے چھپائیں اور غلط بیانی کریں، کیونکہ عدت اس پر موقوف ہے۔ حمل چھپانے کی صورت میں کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا، اور حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد فارغ ہوگی، اس میں حرام کے ارتکاب کا امکان ہے۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذالک، یعنی عدت کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا ہوگا۔ ابن کثیر، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو، ایسا مارنا جو شدید نہ ہو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ مسلم الحج باب
حجت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 1218۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یعنی مرتبہ میں، اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، فطرتی قوتوں میں، میراث میں، خصوصاً ان آیات میں مذکور طلاق اور رجوع کا حق رکھنے میں، الغرض دین اور دنیا کی بہت سے شرف عورت پر ان کی برتری کا باعث ہے۔ سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کو بعد پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا۔